اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأتقياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سلسلہ مجالس آج 7ویں مجلس ہے. اس عنوان سے زندگانی اہل بیت کربلا کے بعد ہم نے پہلی مجلس میں 4 نومبر کو جناب زین الکبریٰ سے متعلق، اس کے بعد پھر چوتھے امام سے لے کے آج 9ویں امام علیہ السلام ائمہ کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ائمہ علیہ السلام ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جب خلق کیا تھا وہ اس وقت اللہ کے نمائندے تھے، بنایا ہی ایسا تھا. علم لدنی کے مالک ہیں، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. امام وقت ولادت سے امام ہوتا ہے. یہ درجہ اکتسابی نہیں ہے، تحصیلی نہیں ہے، انسان حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے موہبتی درجہ ہے، وہبی ہے، تحصیلی نہیں ہے. یعنی انسان یہ سنے کہ 1000 رکعت میں بھی آج سے پڑھنا شروع کر دوں گا، پورے سال روزے رکھتا رہوں گا، تب بھی انسان اگر کر بھی لے تب بھی حضرت علی نہیں بن سکتا. عبادتیں بڑھا دینے سے انسان امام نہیں بنتا. امام اللہ کی طرف سے نمائندہ الہی ہے، جس طرح سے نبی ایک نمائندہ الہی ہے. اب 9ویں امام علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا باب رقم ہو رہا تھا امامت میں، اسلام میں، کیونکہ ٹھیک ہے ابتدا سے امام ہیں علم کی وجہ سے، عصمت کی وجہ سے، لیکن منصب امامت یعنی ایک امام کے طور پہ 7 برس کے سن میں ایک امام کو پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ 7 برس کے ہیں، نماز جماعت پڑھانے کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے، لیکن یہ امام وقت ہے، حجت خدا ہے. یہ 7 برس کے سن میں بھی امام وقت ہے، معصوم ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اب بہت سے لوگوں کے لیے بات ہضم کرنا بڑا مشکل تھا، ایک نئی چیز تھی. تو جب 8ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بہت سے لوگ اعتراض کرنے لگے، کہا بھائی اگلے امام کون ہے؟ کہا بھائی امام کے ہاں 8ویں امام علیہ السلام کے ہاں جو ولادت ہوئی بیٹے ہیں، اور وہ اس وقت 7 برس کے ہیں، وہ امام وقت ہیں. تو حضرت فضل ابن شاہزان کے ہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا مومنین کا، سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، کہا بھائی یہ بات تو چھوڑو کہ اس وقت امام کون ہے، جب تک یہ بچہ جوان ہوگا یہ سوچو کہ اس کی نیابت کون کرے گا جب تک یہ بچہ جوان ہو جائے. تو جناب فضل ابن شاہزان کہتے ہیں کہ سب نے ایک مرتبہ اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اور گربان اس کا پکڑنے لگے، گلا دبانے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے تم مومن ہو، آج پتہ چلا کہ تمہارا تو عقیدہ ہی درست نہیں ہے، کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے کہ امام ہوتا. تو حضرات یہ جب اپنے یہاں بحثیں ہو رہی تھی، کیونکہ معرفت کی بہت سے لوگوں میں کمی تھی،
تو اس معاشرے میں یہ بحثیں شروع ہو گئی تھیں اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے. بات واضح ہو رہی سب کے لیے؟ میری آواز زیادہ سی تو نہیں کر رہی؟ سب لوگ توجہ ہے لوگوں کی طرف سے؟ تو اس وقت ایک بحث شروع ہو گئی کہ آیا یہ 7 برس کا بچہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب سب کے سب بحثیں کرنے لگے اور چیمی گوئیاں ہو رہی تھیں بغداد کے اندر اور ہر جگہ پورے عراق میں، ایران میں، مدینے وغیرہ کے اندر. اور اس زمانے میں جو خلیفہ تھا وہ مأمون تھا، جو 8ویں امام کے زمانے میں تھا. تو ایک مرتبہ اس نے بھی سنا، لیکن بہرحال اس نے کبھی غور نہیں کیا. اس نے کہا بھی تو بچہ ہے، دیکھا جائے گا جب جوان ہوگا. ایک جگہ سے گزر رہا تھا شکار کے لیے. امام کی جو قاتل ہوتی ہیں نا ان پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، نبی اور ائمہ کے قاتلین کے اوپر. اور میں بہرحال اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو اس کو سکون نہیں ملتا تھا کیونکہ اس نے 8ویں امام کو زہر دے دیا تھا. اب اس کو علماء نے، اس زمانے کے حکماء نے کہا کہ تم شکار پہ چلے جایا کرو، سکون مل جائے گا. وہ شکار پہ چلا جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ بغداد سے باہر جانے لگا تھا تو سارے بچے کھڑے کھیل رہے تھے. ایک مرتبہ سپاہیوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، سب بچے مؤدب کھڑے ہو جائیں. لوگ سب بھاگنے لگے، فرار کرنے لگے. بچے بھاگنے لگے، بچے بہت زیادہ جلدی ڈر جاتے ہیں. تو مأمون کی ایک مرتبہ سواری آنے لگی، سارے لوگ بھاگ رہے تھے. دیکھا کہ ایک بچہ بڑی متانت کے ساتھ، بڑے افتخار کے ساتھ سر بلند کیے کھڑا ہے اور وہ فرار کرنا نہیں چاہ رہا. معلوم ہوتا ہے یہ کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے. تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، کہا کہ برخوردار سب بچے فرار کر رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، آپ نے فرار کیوں نہیں کیا؟ تو امام، دیکھیں امام کیا ہوتا ہے، میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو فوراً نویں امام علیہ السلام نے، امام نہم نے جواب دیا. کہا کہ دیکھو میں 3 وجہ سے نہیں بھاگا. ایک، کیونکہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تمہارا راستہ نہیں رک رہا. اور دوسرے، میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ بھاگوں. اور تیسرے، مجھے تم سے حسن ظن ہے کہ تم معصومین کو قتل نہیں کرتے ہوگے، یا تم نے ایسا بھی کر دیا ہے. جیسے امام علیہ السلام نے کہا وہ سمجھ گیا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام محمد ہے اور میں علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں. صلاۃ رحمت اللہ. تو اب اسے تعجب ہونے لگا. بہرحال شکار پہ جا رہا تھا. اس نے شکار کے اوپر کیا کیا کہ ایک دراج کو دیکھا، ایک پرندے کو دیکھا جیسے تیتر ہوتا ہے، جو اڑ رہا تھا. بہرحال خوبصورت پرندہ ہے. اس نے اپنے عقاب کو اس کے پیچھے اڑا دیا. کہا کہ جائے گا یہ عقاب، ابھی تھوڑی دیر میں پرندے کو لے آئے گا. جب وہ عقاب گیا نا تو کچھ دیر بعد، بہت دیر بعد واپس آیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. جب واپس آیا تو اس عقاب کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی عقاب گیا پرندے کے پیچھے تھا، یہاں کوئی دور و نزدیک کوئی دریا بھی نہیں ہے، یہ مچھلی کہاں سے لے کے آیا ہے؟ تعجب کرنے لگا. کہا اچھا ٹھیک ہے، جب ہم واپس جائیں گے نا وطن بغداد تو وہاں پہ میرے عجائب گھر میں اس مچھلی کو رکھ دینا. اس کے نیچے لکھ دینا، اس مچھلی کے نیچے، کہ یہ وہ مچھلی ہے جو مأمون الرشید خلیفہ کا عقاب دریا سے نہیں بلکہ ہوا سے واپس لے کے آیا ہے. اب پورے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ مچھلی ہوا میں آئی کیسے. جیسے واپس بغداد پہنچا، دوبارہ سپاہیوں نے اعلان کیا ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. سارے بچے بھاگنے لگے. دیکھا دوبارہ وہ بچہ کھڑا ہے، ایک بکری کو سینگ سے پکڑ کے، کان سے پکڑ کے بار بار کہتا ہے اسجد للہ، اللہ کا سجدہ کر. جیسے دیکھا نا مامون نے، کہا اس بچے کے چہرے پہ بہت سی جلال ہے. کہا کہ برخودار کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانوروں سے کھیل رہے ہیں. کہا امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. کہا کہ وما خلقنا للہو واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے. تو کہا پھر آپ بکری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کروانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے. تو اس نے کہا کہ کیوں آپ اسے سجدہ کروا رہے ہیں؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں. تو کہا کیوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ پہ تو نماز واجب نہیں ہے، آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں. امام نے کہا جب یہ معلوم ہو نا کہ نماز واجب ہے تو پھر واجب ہے. یعنی امام نے اظہار کرنا چاہا کہ علم امامت کچھ اور ہے. کہا جب یہ معلوم ہے کہ واجب ہے تو پھر واجب ہے. پھر امام نے ساتھ ہی ایک بچپنے کا جواب دیا تاکہ زیادہ متعجب نہ ہو. بچپنا ہے لیکن عصمت کبریٰ کا درجہ ہے. امام نے کہا میں اس لیے نماز ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ جب کھانا بنانے لگتی ہیں، لکڑی کو آگ لگاتی ہیں نا تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں پکڑتی، چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالی جاتی ہیں، جب وہ جل جاتی ہیں نا تو پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ اللہ تجھ جیسی بڑی لکڑی کو جب جہنم میں ڈالے گا تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے پہلے تیار کرے گا آگ کو. اس کو تعجب ہوا. اس نے کہا کہ اس بچے کو یہ کیسے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھپانے کے بعد وہ مچھلی امام کے سامنے کر دی. جانتا تھا جیسے بچوں کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے کہا بادشاہ شکاروں پہ جاتے ہیں اور جب اپنے عقاب کو کسی درات کے پیچھے بھیج دیتے ہیں،
جو اللہ نے بعض اوقات دریاؤں سمندروں میں بھور چلائے ہوتے ہیں، چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لاتے ہوئے اس پانی کے رخ پہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ جب عقاب درات کے بجائے مچھلی کو دیکھتے ہیں تو درات کو چھوڑ کے مچھلی واپس لے آتے ہیں، اور بادشاہ جب مچھلی کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرنے لگتے ہیں اور آ کے ذریت رسول خدا کا امتحان لینے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا نا، ایک بچپنا ہے لیکن امامت کا درجہ ہے، تو امام نے کہا کہ نہ میرے منصب کے خلاف بات ہو، نہ بچپنے کے خلاف بات ہو۔ اس انداز سے جواب دیا کہ فوراً مأمون نے قرآن کی آیت کو پڑھا کے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے، کس کو نبی ہونا چاہیے، کسے امام ہونا چاہیے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، اب اس نے کہا کہ اس بچے کے متعلق معلوم کرو۔ کہا کہ یہ بچہ خاندان اہل بیت سے ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب سارے کے سارے بنی عباس کہنے لگے کہ ایک بچے سے تم شہزادی کی شادی کر رہے ہو، تمہیں تعجب نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، یہ کائنات کا مالک ہے۔ وہ دشمن تھا لیکن اسے معرفت ہو گئی تھی، لیکن بہرحال قاتل امام تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ امام سے ہمدردی رکھتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ امامت اس کے تحت الشعاع آ جائے، وہ امامت کے اوپر ایک پہرے بٹھا دے۔ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کے سارے بنی عباس جمع ہوئے۔ کہا کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بچہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے سب سے جو بڑے اس وقت قابل علماء ہیں ان کو جمع کر لو، اس بچے کا امتحان لے لو، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لو یہ بچہ نہیں ہے، اگر ناکام ہو تو پھر بچہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہمارے اس دور میں جو سب سے قابل عالم دین ہے اس کا نام ہے یحییٰ ابن اکثم، وہ سب سے قابل ہے، وہ سب سے بارز ہے، وہ اس وقت کا سب سے بڑا مفتی ہے، اس کو بلا لیا جائے۔ ایک مرتبہ امام سے کہا کہ آپ کے لیے تخت لگوا دیا جائے۔ امام نے کہا نہیں، میں تخت پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جد رسول خدا نے ممبر کو دیا ہے، میرے لیے ممبر لگوا دو۔ امام کے لیے ممبر لگوایا گیا۔ ایک 7-8 برس کا بچہ، اب سارے کا سارا مجمع دیکھنے لگا کہ بچے کا مناظرہ ہے، 7 برس کے بچے کا 70 برس کے یحییٰ ابن اکثم کے ساتھ مناظرہ ہے۔ سارا شہر امڑ کے آنے لگا، لوگ جمع ہونے لگ گئے۔ ایک مرتبہ یحییٰ ابن اکثم آیا، اس نے کہا میرا مناظرہ کس کے ساتھ ہے؟ کہا اس بچے کے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا برخوردار، پہلا سوال تم کرو گے، پہلا سوال میں کر لوں؟ امام نے کہا چاہے تو پہلا سوال کر لے، چاہے تو میں پہلا سوال کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا، اتنا خود اعتمادی ہے اس بچے کو، اتنا کانفیڈنٹ ہے یہ بچہ کہ چاہے تو میں سوال کر لوں تو چاہے یہ سوال کر لے گا۔ اچھا پھر پہلا سوال میں کرتا ہوں۔ یحییٰ ابن اکثم نے سوچنا شروع کیا۔ اس نے کہا جو ہمارے فقہ میں سب سے مشکل باب ہے نا وہ حج کا باب ہے، اور حج میں جو سب سے مشکل ہے وہ کفارات ہیں۔ 24 چیزیں جب انسان احرام باندھ لیتا ہے نا، حج کا 2 کپڑے باندھ لیتا ہے، تو 24 چیزیں 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں تروک۔ شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سب سے مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا برخوردار یہ بتاؤ کہ اگر کوئی محرم ہو، اس نے احرام باندھا ہوا ہو اور وہ شکار کر لے تو بتاؤ اس شکار کا کفارہ کیا ہے؟ اب سارا مجمع بہت پریشان ہوا۔ انہوں نے سوچا اتنا سا بچہ اب یہ کہاں سے کفارہ بتائے گا کہ حج کا احرام جو ہے، اگر کوئی احرام باندھے ہوئے اور وہ شکار کر لے تو کیسے اس کو معلوم ہے؟ اتنے سے بچے کو کیا معلوم ہے؟ تو ہم سب بڑے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کفارہ کیا ہوتا ہے۔ امام نے کہا تو اپنے پہلے سوال کو درست کر، تیرا سوال ناقص ہے۔ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ سوال ناقص کیسے ہے؟ واضح سی بات ہے، محرم پہ شکار حرام ہے، اگر شکار کر لے احرام کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں ناقص ہونے کی کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتا، جو اس نے احرام باندھا تھا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا تھا؟ جس نے احرام باندھا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ اس نے شکار حرم میں کیا تھا یا حرم سے باہر کیا تھا؟ جانور کا شکار کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا؟ پرندہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ وہ مسئلہ پہلے سے جانتا تھا کہ حرام ہے یا مسئلہ جانتا ہی نہیں تھا؟ پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی کر چکا تھا؟ آیا شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا یا نہیں؟ دوبارہ مصر تھا؟ پتہ نہیں تعجب ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ جب اس نے یہ سارے کے سارے دیکھ لیے تھے مسائل تو اس کو کوئی بتانے والا تھا رات کے وقت شکار کیا تھا یا دن میں شکار کیا تھا؟ امام نے اس کے ایک سوال سے 13 سوالات نکالے، بتا اب 13 سوال کیا ہے؟ جب اس نے اتنے سوالات سنے نا، اس نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا سوال کیا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ ان میں سب کا الگ الگ سے کفارہ کیا؟ حضرات شیعہ سنی سارے کے سارے فقہ کے اندر یہ جو 13 الگ الگ سے امام نے مسائل بتائے ہیں نا، کہ کہاں پہ گائے ہے، کہاں بکری ہے،
کہاں 2 بکریاں ہیں، کہاں صرف استغفار ہے، یہ سارے کفارات ایک 7 برس کے بچے امام محمد تقی نے بتایا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب اس میں سارے کا سارا دربار کہنے لگا، کہا کہ واقعی یہ بچہ حجت خدا ہے، یہ تو عام بچہ ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہ تو صرف اس کا سوال ہوا، میرا سوال تو باقی ہے۔ تو کہا یا میرے سوال کی باری۔ اس نے کہا فرزند رسول، اگر مجھے جواب آیا تو دے دوں گا، نہیں تو پھر آپ ہی سے سیکھوں گا۔ تو امام نے کہا یہ بتا کہ ایک آدمی ہے جس نے فجر کے وقت کسی خاتون پہ نگاہ ڈالی تو نگاہ حرام تھی، ظہر پہ حلال ہو گئی، عصر پہ دوبارہ حرام ہو گئی، مغرب پہ پھر حلال ہوئی، عشاء پہ پھر حرام ہو گئی، تہجد کے وقت پھر حرام تھی، جب صبح ہوئی تو پھر حلال ہو گئی۔ اس نے کہا نہ میں کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ کسی عورت کو جانتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا ہے کوئی اس دربار میں سوال کا جواب دے سکے؟ سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام نے کہا کہ جب اس نے پہلے نے کہا، کیونکہ بچپنا تھا نا، تو امام نے کہا میں جان بوجھ کے ایسا سوال کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بچہ نہیں ہے۔ امام نے کہا بچپنے کے حساب سے امامت کا منصب سمجھاؤں گا۔ تو امام نے کہا جب فجر کے وقت نگاہ ڈالنی تھی نا، وہ کسی اور کی کنیز تھی، دوسرے کی کنیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کنیز کو خرید لیا ظہر کے وقت، وہ حلال ہو گئی۔ اس نے اسے آزاد کر دیا، وہ دوبارہ حرام ہو گئی۔ اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی۔ اسے طلاق زہار دے دی، اسے طلاق رجعی دے دی، دوبارہ حرام ہو گئی۔ رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ کہا زہار کر لیا جو طلاق کے اقسام میں ہے، کہا کہ زہار پہ دوبارہ حرام ہو گئی، زہار کا کفارہ دیا، دوبارہ حلال ہو گئی۔ سارا مجمع ایک مرتبہ کھڑا ہوا، سب کہنے لگے اللہ اکبر۔ کہا یہ بچہ خدا کا نمائندہ ہے۔ صحیح، یہ بچہ عام بچہ تو ایک مرتبہ فوراً مامون نے کہا کہ اب نکاح کے صیغے جاری کیے جائیں گے۔ کہا فرزند رسول آپ کا نکاح کون پڑھے؟ یحییٰ سب سے بڑا عالم ہے، وہ پڑھے، میں پڑھوں، کون پڑھے آپ کا نکاح کیونکہ آپ بچے ہیں؟ امام نے کہا کہ اگر میرے بابا ہوتے تو میرے بابا میرا نکاح پڑھتے، کیونکہ وہ معصوم تھے اور میں معصوم ہوں۔ اب کوئی میرا نکاح نہیں پڑھے گا، میں اپنا نکاح خود سے پڑھوں گا۔ آج تک 2 شیعوں کے درمیان میں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، وہ دوبارہ امام محمد تقی کا القاء کیا ہوا ہے۔ تو حضرات یہ ایک امام جو جن کو موقع ملا ہے اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں، بس وہ امام علیہ السلام نے اپنے صیغہ عقد کو جاری کیا، نکاح پڑھا، اور مامون کی بیٹی سے امام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ حکم خدا ہے ائمہ علیہ السلام کی مائیں جو سب سے پاک بیویاں ہوتی ہیں، کردار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو سب سے پاک و پاکیزہ، آیت تطہیر کا مصداق ہو، جو امام معصوم کی ماں بننے والی ہو، تو اس کے درجات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال امام جب 18 برس کے ہوئے تو مدینے گئے، دوبارہ شادی کی۔ بہرحال اب یہاں اسی بچپنے کے سن میں بہت سے سوالات ہونے لگے۔ ایک مرتبہ یحییٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بحث تو کی ہے، لیکن کوئی دلیل تو دیجئے کہ آپ امام وقت ہیں، کوئی قرآن سے آیت آپ کے ذہن میں ہے؟ امام نے فوراً سوال کیا۔ امام نے کہا یہ بتا تو حضرت یحییٰ کی نبوت کا قائل ہے؟ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا قائل ہے؟ حضرت موسیٰ کی نبوت کا قائل ہے؟ یہ سب بچپنے کے اندر نبی بنے تھے۔ امام کا قرآن کی آیت ہے نا، سورہ مریم کے اندر ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے جناب یحییٰ سے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک کہ ہم نے بچپنے میں، سبی کہتے ہیں بچے کو، بلوغ سے پہلے والے کو سواد دے، یہ سبیہ، کہا کہ ہم نے بچپنے میں جناب یحییٰ کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ کہ وہ خدا جو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ تو امام نے آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا، کہا کہ جناب یوسف سے متعلق ہے، جناب یحییٰ سے متعلق ہے، جناب موسیٰ سے، جناب عیسیٰ نے تو گہوارے میں کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اور بہرحال تفصیل سے امام نے آیات کو پیش کیا۔ حضرات امام کے بے انتہا مناظرے ہیں۔ اب سارے کے سارے عراق کے اندر بات پھیل گئی، وہ افراد جو ماننا نہیں چاہتے تھے وہ ماننے لگے، کہا نہیں ہم سوال کریں گے۔ حضرات اگر سننا چاہیں گے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام سے پورے کے پورے بغداد میں اعلان ہو گیا کہ ایک بچہ ہے اور دیکھنے میں بھی بچہ ہے، ابھی نہ داڑھی آئی ہے نہ کچھ ہے، جو سوال کر لو سوال کا جواب جانتا ہے۔ تو
تو پورے عراق سے لوگ امنڈ کے آنے لگے بغداد کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کہ ایک دن معین کر دو، میں سارے سوالوں کے جوابات دوں گا. حضرات لوگ جمع ہونے لگے. امام وقت نے کہا کہ میرے لیے ممبر لگا دیا جائے. کہا کہ مولا آپ سلونی کہیں گے؟ کہا میں سلونی نہیں کہوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد علی نے کہا تھا سلونی. میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے علم کا وارث میں ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں جواب ضرور دوں گا. اب لوگ جمع ہونے لگے. علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ 16,000 افراد جمع ہو گئے. امام نے کہا ایک نشست میں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اب پوری بحث یہ ہے کہ ایک نشست میں اتنے ہزار سوالوں کے جوابات کیسے ہو سکتے ہیں. کہا امام صرف نماز کے لیے وقفہ لیتے تھے، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے تھے. کہا سوالوں کو جاری رکھو. لوگوں نے صفیں بنا رکھی تھی، کیو لگی ہوئی تھی، لوگ آتے جاتے تھے. اور امام کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ 4 افراد وارد ہوئے. امام نے کہا جائز نہیں، آگے چلے جاؤ. کہا فرزند رسول آپ نے سوال ہی نہیں سنا کیا؟ امام نے جواب دیا. کہا کیا تم چاروں فلاں بستی سے اکٹھے نہیں چلے تھے ایک ہی سوال کو لے کے مجھ سے کرنے کے لیے؟ کیا تمہارا سوال یہ نہیں تھا کہ فلاں پرندہ جائز ہے، کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تمہارا سوال جواب دے دیا، تو تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جواب جانتا ہوں تمہارے ذہن میں سوال کیا ہے. بس وہ امام جواب دیتے چلے گئے. 16,000 کا مجمع جمع ہوا. پورے عراق کے اندر جو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جو سازشیں ہو رہی تھی کہ دبا دیا جائے امامت کے مکتب کو، حضرات قدرت کو ضد ہے کہ سچائی جھکنے نہ پائے، حق مٹنے نہ پائے. ایک مرتبہ ابھر کے ایک مرتبہ ایک 7 برس کے بچے کا منصب سب کے سامنے واضح ہونے لگا. سب اقرار کرنے لگے کہ واقعی یہ بچہ حجت خدا ہے، امام وقت ہے، منصوص من اللہ ہے. سلوات پڑھیں گے امام کی خوشنودی کو. حضرات یہی نویں امام علیہ السلام نے، امام نہم نے اصول اربعہ میں 400 ایسے اصول دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تک تشیع میں اجتہاد باقی ہے. اب کوئی تعجب کرے گا، سب سے کم سنی میں امام کی شہادت ہوئی ہے، صرف 25 برس کے تھے جب زہر دیا، صرف 25 برس کے تھے. لیکن امام نے اصول اربعہ میں، آج اصول کافی ہماری جو بڑی بڑی حدیثی کتابیں ہیں، اگر نویں امام علیہ السلام نے وہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس یہ اصول اربعہ میں نہ ہوتے. یہ 400 اصول، یہ سارے کے سارے علوم، یہ تمام کی تمام تعلیمات جو اپنے اجداد کی تعلیمات کو باقی رکھنے والے. حضرات اس پورے کے پورے بغداد کے اندر امام کا ہر جگہ پہ چرچا ہونے لگا، لوگ آ کے سوالات کرنے لگے، سیکھنے لگے. یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ علماء امام کے پاس زانو تلمذ ادب کرنے لگے. سب بیٹھ جاتے تھے، آگے سیکھتے تھے. اور ایک 9 برس کا بچہ سب کو علم سکھایا کرتا تھا. اور امام علیہ السلام کا یہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ امامت ہے، عہدہ الہی ہے، اس کے لیے یہ تمام شرائط ہیں. حضرات یہاں پہ میں صرف ایک دلیل کے طور پہ بات کو پیش کروں گا اور میں بات کو آگے بڑھا دوں گا. اور وہ کیا بات ہے؟ جب بچپنے کے اندر جناب امام محمد تقی علیہ السلام بچپنے کے اندر آپ اس منصب پہ فائز ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے علوم کے جوابات دے رہے ہیں. حضرات قرآن کے اندر آیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو اہل ذکر سے. تو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، اخرجناکم من بطون امہاتکم، جب تم اپنے ماؤں کے بطون سے پیدا ہوئے تو کنتم لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں علم دیا. ہر انسان پیدائش کے وقت کچھ بھی نہیں جانتا، انسان پیدائش کے وقت کچھ نہیں جانتا، وہ آنے کے بعد یہاں سیکھتا ہے. تو حضرات آج تک بحث ہے کہ اہل ذکر کون ہیں، تو کوئی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو ولادت کے وقت لا تعلمون شیء نہ ہو، یہ نہ ہو کہ انہیں کچھ نہ پتا ہو. پتہ نہیں تعجب ہے، پتہ نہیں توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. تو حضرات کچھ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو ولادت کے وقت ایسی ہستیاں نہ ہو کہ جن کو کچھ معلوم نہ ہو. جب آغوش رسالت مآب میں امیر المؤمنین آئیں تو جناب ختم مرتبت امیر المؤمنین کو آغوش میں لیں، اپنے زبان چسائیں اور فوراً کہیں کہ السلام علیکہ یا علی، اور آپ فوراً کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول خدا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے توریت کی تلاوت کروں گا، آپ اجازت دیں زبور سناؤں گا، آپ اجازت دیں انجیل سناؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن سناؤں گا. ابھی 10 برس بعد نزول قرآن شروع ہوگا، لیکن ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو لوح محفوظ پہ قرآن کا مطالعہ کر لیتا ہے. تو فوراً اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا علی سنائیے توریت زبور انجیل.
تو مولا متقیان نے توریت، زبور، انجیل کی تلاوت کی. پیغمبر اسلام نے کہا یا علی اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ موجود ہوتے تو وہ سب کے سب کہتے کہ علی ہماری کتابیں ہم سے بہتر تلاوت کرتے ہیں. تو اس وقت مولا متقیان نے فوراً سورہ مؤمنون کی تلاوت کی. کہ قد افلح المؤمنون. میں اکثر سوچا کرتا تھا مولا متقیان نے یہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کیوں کی ہے؟ کیونکہ مولا ہے امیر المؤمنین، تو انہوں نے اپنے ولادت کے وقت سورہ مؤمنون کی تلاوت کی تاکہ کہہ دیں کہ وہی فلاح پائے گا، وہی کامیاب ہوگا جو میری ولایت کا قائل ہو. تو حضرات یہ ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب ان کا دور تھا وہاں پہ پوری بحث چل رہی تھی اور لوگ سوالات کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کی احادیث، کیونکہ ایک دور ایسا گزرا تھا بنو امیہ کا جنہوں نے احادیث کو بہت زیادہ کھڑا تھا، بہت زیادہ حدیث پردازی کی گئی تھی، تدلیس کی گئی تھی جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی احادیث بنا لی گئی تھی اور روایتیں درست کر دی گئی تھی. نویں امام علیہ السلام کا وہ دور تھا جہاں پہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابیں بھی باقاعدہ لکھی جا رہی تھی. صحیح بخاری کو اس زمانے میں لکھا گیا، اس کے فوراً بعد صحیح مسلم کو لکھا گیا. وہ یہ وہی دور ہے نویں امام علیہ السلام. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو حضرات یہ دور تھا نویں امام علیہ السلام کا. اس زمانے میں بہت زیادہ احادیث جمع کی جا رہی تھی اور امام علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے، آپ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. تو امام نے ایک جملہ کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں تمام کے تمام اس وقت کے علماء سے، کیا یہ میرے جد رسول خدا کی حدیث سب تک پہنچی ہے؟ یہ نویں امام نے سوال کیا. کہا کیا یہ سب نے حدیث سن رکھی ہے کہ لقد کثرت علی الکذابہ، مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت زیادہ ہو گئے، کیا یہ سن رکھا ہے لوگوں نے؟ تو سب نے کہا ہاں، رسول خدا نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ مجھ پہ جھوٹ باندھنے لگے ہیں. کہا تھا اور آپ نے میرے جد رسول خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من افطرا علیہ من کذب علیہ متعمدا فقد بوأ مقعدہ من النار. تو کہا جو بھی جانتے بوجھتے ہوئے میرے پہ جھوٹ کی نسبت دے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم ہوگی، یعنی جہنم میں جائے گا. کہا یہ بھی سن رکھا ہے؟ سب لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سن رکھا ہے. کہا پھر یاد رکھو کہ میرے جد رسول خدا کہہ گئے تھے میرے بعد احادیثیں گھڑی جائیں گی، کوئی حدیث کو نہ گھڑے کیونکہ یہی جہنم کا سبب بنے گا. جو بھی حدیث سنا کرو وہ مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں بتاؤں گا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. تو حضرات ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، کہا کہ یہ ابن رسول اللہ، رسول خدا کے کچھ صحابہ تھے، ان سے متعلق کہا گیا کہ رسول خدا نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو میرے پاس بھیجا. سب لوگ توجہ سے سنیں گے اس حدیث کو. کہا کہ فرزند رسول خدا نے کہا کہ اللہ نے جناب جبرائیل کو میرے پاس بھیجا ہے کہ اے میرے حبیب میں آپ کے صحابہ سے راضی ہوں، آپ ان سے پوچھ کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بھی راضی ہیں یا نہیں ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو قرآن کے اندر آئی ہے، آیت ہے کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِ، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر کون کون سے وسوسے ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں. جو خدا شہرک سے زیادہ قریب ہو، دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہو، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ کون اس سے راضی ہے کون ناراض ہے؟ تو کہا خداوند متعال سے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگوں سے پوچھے گا، لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو یا نہیں ہو. تو بہت سے لوگوں سے امام نے سوالات کے جوابات دیے. احادیث بہت زیادہ سوال کی گئیں، کثرت سے ایسی احادیث ہیں، انہیں کہتے ہیں اصول اربعہ میں. یہ 400 وہ اصول ہیں جو اگر چوتھے امام نہ بتاتے تو آج تشیع کے اندر وہ قوت نہ ہوتی جو آج تشیع میں شیعوں میں وہ قوت، علمی قوت موجود ہے. بے انتہا پہرے تھے امام علیہ السلام پہ، بے انتہا پابندیاں تھیں. جاسوس بٹھائے جاتے تھے کہ امام کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں. لیکن پھر بھی امام نے کہہ رکھا تھا کہ جو کچھ ہو گیا علوم آل محمد کو میں پھیلاؤں گا. قرآن کو سمجھنا ہو تو امام وقت سے سمجھو. امیر المؤمنین نے، مولانا نے خود سے کہا میرے جد امیر المؤمنین نے فرمایا ہے
کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے سمجھو. نہج البلاغہ کے اندر اس میں خطبہ موجود ہے. بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ یا علی ہم قرآن کو کس سے سمجھیں؟ کہ قرآن سمجھنا ہو تو مجھ علی سے سمجھنا یا میری ذریت سے ائمہ معصومین سے سمجھنا. اور جو حدیث خود میں صرف 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو نوے امام نے کہا کہ ہمارے حضرات کہہ گئے کہ قرآن سمجھنا ہو، حدیث کو سمجھنا ہو، ہم سے سمجھنا. کہ کیوں؟ کہ کیونکہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں رسول خدا کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، میں صلح میں بھی ساتھ تھا، میں جنگ میں بھی ساتھ تھا، میں گھر میں بھی ساتھ تھا، میں مسجد میں بھی ساتھ تھا، میں فرش پہ بھی ساتھ تھا، میں عرش پہ بھی ساتھ. کہ میں ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ تھا. جو کچھ سمجھنا ہو مجھ سے سمجھنا. میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ایسے رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. مولا نے بہت پیاری مثال دی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. اہل بیت ایسے رہتے تھے رسول خدا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. مثال جو دیتے ہیں نا معصومین علیہ السلام، اس مثال میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا جیسے اونٹنی کا بچہ، بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں. گائے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، بکری کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. لیکن اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. نہ کبھی بہت تجاوز کر کے آگے نکل جاتا ہے، نہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، نہ کبھی دائیں نکلتا ہے نہ بائیں نکلتا ہے، ہمیشہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. تو کہا اہل بیت سے سمجھنا ہم رسول خدا سے کبھی تجاوز نہیں کرتے، ساتھ ساتھ رہتے. آپ نے غور فرمایا. تو نوے امام نے کہا کہ یاد رکھو جو کچھ قرآن سمجھنا ہو ہم سے سمجھنا، حدیث کو سمجھنا ہو ہم سے سمجھنا. حضرات آئیے میں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے کس طرح سے سمجھایا ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. میں جانتا ہوں کہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ بہترین انداز سے سن رہے ہیں. میں سارے مجمع پہ توجہ رکھے ہوئے ہوں. دور دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ جمع ہو رہے ہیں. جناب سید الشہداء جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائیں. تو حضرات یہی دربار مأمون تھا اور جناب امام النحوم اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ سارے جو اس زمانے میں ادیان تھے، میں نے کہا نا کہ حدیث جمع کرنے کا دور تھا، مختلف علماء موجود تھے، جتنے آج فرقے موجود ہوں گے سارے بڑے بڑے علماء موجود تھے. ایک مرتبہ مأمون کے سامنے چور کو لایا گیا، یا معتصم کے سامنے چور کو لایا گیا. تو کہا کہ اس نے چوری کی ہے. کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں میں نے چوری کی ہے. تو ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ جمع ہونے لگا کہ ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. کہا چور کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہاتھ میرا کہاں سے کاٹو گے؟ تو معتصم نے سوال کیا، کہا کوئی علماء بتائیں کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ تو کہا کہ ہاتھ جو ہے وہ پورے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹی جائے گی، جہاں سے کلائی شروع ہوتی ہے نا وہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا. تو کہا کہ کیوں، دلیل کیا ہے؟ کہا ومسحوا برؤوسکم، کہا ہاتھوں سے مسح کیا جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے ومسحوا. تو کہا کہ یہ مسح کے لیے جو آیت ہے نا تو یہ اس میں ہتھیلی استعمال ہوتی ہے، اس لیے کلائی سے کاٹ دیا جائے. تو دوسرے نے کہا نہیں، کلائی سے نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب تم اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، قرآن کی آیت ہے ایمان والو جب تم وضو کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے چہرے کو دھو اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت. تو کہا کونیوں سمیت ہاتھ کو کاٹا جائے گا، کونی سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا کیونکہ وضو کے اندر کونی سے دھویا جاتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں، جب عرب زبان کے اندر عرف عام میں ہاتھ کہتے ہیں نا تو بازو پورا شامل ہوتا تو اس کو یہاں سے کاٹ دیا جائے. اور بیچارہ پریشان ہونے لگا، کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے ہاتھ کہاں تک کٹے گا. انتظار میں تھا، بڑا پریشان تھا. تو سب نے کہا یہ اتنا اختلاف ہو گیا، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو ایک مرتبہ سارے علماء دیکھنے لگے، کہا یہ جو بچہ ہے نا یہ سارے مسائل حل کرتا ہے. وہ بچہ نہیں تھا، وہ امام وقت تھے. تو کہا کہ فرزند رسول کیا آپ جانتے ہیں اس مسئلے کا حل؟ امام نے کہا کہ میں اس مسئلے میں جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ اختلاف کافی زیادہ ہے اور ساری بات میرے پہ آ جائے گی، لوگ پہلے ہی حسد کرتے ہیں اور زیادہ حسد کرنے لگ جائیں گے. کہا کہ نہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا کیونکہ یہاں پہ اختلاف ہے اور حل کرنے والے صرف آپ ہیں. امام نے کہا پھر سن، نہ ہاتھ بازو سے کاٹا جائے گا، نہ کوہنی سے، اور نہ ہی کلائی سے کاٹا جائے گا، صرف 4 انگلیوں کو کاٹا جائے گا. کہا تو آپ کے پاس دلیل ہے قرآن سے؟ امام نے کہا ان المساجد للہ، قرآن کے اندر آیت ہے کہ جتنی بھی سجدگاہیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، سجدے کی جگہ اللہ کے لیے ہیں. کہا کہ قرآن کے اندر اللہ نے ساری سجدے کی جگہوں کو اللہ کے لیے قرار دیا ہے. کہا کہ رسول خدا فرما گئے ہیں جب سجدے میں جاؤ تو 7 مقامات سجدے پہ ہونے چاہیے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. تو کہا 7 مقامات زمین پہ ہونے چاہیے. اگر چور توبہ کر لے گا، نماز پڑھنا چاہے گا تو اللہ نے کہا کہ سجدے کی جگہ اس کے لیے ہے.
اگر وہ چور نماز پڑھنا چاہے گا تو ہتھیلی زمین پہ کیسے رکھے گا؟ کہ اس لیے اس کی ہتھیلی کو انگوٹھے کو چھوڑ کے صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گے۔ حضرات آپ نے غور فرمایا اگر نویں امام علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ سارے مسائل کیسے حل ہوتے؟ یہ 400 اصول ہیں جو ایک 9 برس کے بچے نے بیان کیے اور آج تک شریعت اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ حضرات آپ غور کیجیے، یہ نویں امام علیہ السلام کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے۔ اگر لوگوں نے ائمہ کو قبول کر لیا ہوتا، انہیں مان لیا ہوتا، تو آج دنیا میں اتنے مسائل نہ ہوتے جتنے دنیا میں مسائل ہیں۔ ائمہ کی امامت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ سارے معجزات دکھاتے ہیں تو شاید یہی خدا ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی، خصوصاً 9 برس کا بچہ کو، اتنا سا بچہ اتنے معجزات دکھا رہا ہے، جو کہہ دو یہ بچہ معجزہ دکھا دیتا ہے، خود اس کا علم ایک معجزہ ہے۔ تو ائمہ نے ایک کام کیا، کہا کہ دیکھو جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تھا، تو ان کی امت کہنے لگی یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہی خدا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا ان کی امت انہیں خدا ماننے لگی۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے جب بھی معجزہ دکھایا نا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو فوراً سجدہ کیا، کہا تاکہ کبھی بھی کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے، جو معجزہ ہم دکھاتے ہیں فوراً سجدہ کرتے ہیں، تاکہ یہ کہ ہم خدا کو منوانے آئے ہیں، اپنے آپ کو خدا منوانے نہیں آئے۔ تو کتنے معجزات دکھائے یہ 9 برس کے امام علیہ السلام۔ ہماری لاکھوں روح قربان امام کی عظمتوں پہ کہ ایک بچہ ہو لیکن امام وقت ہو۔ الفضل ما شہادت به الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں، فضائل وہ ہوتے ہیں جو دشمن بھی اقرار کرتا ہو، یہ فضائل اس میں پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے علماء، فقہاء اس زمانے میں امام کے سامنے دونوں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ امام وقت جب بولتا ہے تو اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ امام کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم روز قیامت یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ امام علیہ السلام نے، نویں امام علیہ السلام نے قرآن کی آیات سے اپنی امامت پہ استدلال پیش کیا ہے، مسلسل استدلال پیش کیا۔ اب یہاں ضروری کیا چیز تھی؟ ضروری یہ تھا کہ نویں امام علیہ السلام 7 برس کے سن میں منصب یعنی امام ہیں، اور ان کے بعد جو 10ویں امام ہیں وہ بھی 8 یا 9 برس کے سن میں امام ہیں، اور پھر 12ویں امام 5 برس کے سن میں امام ہیں۔ تو ان لوگوں پہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ بچپنے کی وجہ سے کہیں امامت کو رد نہ کر دینا، کیونکہ بچپنا امامت پہ عارض نہیں ہوتا، یہ امامت کو اس کے منصب سے روک نہیں لیتا۔ امام امام ہوتا ہے چاہے وہ گہوارے میں ہو، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو یہ نویں امام علیہ السلام کا رتبہ تھا۔ حضرات یہی عالم تھا جب جناب امیر سے، حضرت امیر المومنین سے امام حسین علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا تھا؟ 3 برس کے ہیں سید الشہداء، کہا بابا بتائیے آپ افضل ہیں یا میں افضل؟ یہاں پہ سید الشہداء اپنا بھی تعارف کروانا چاہ رہے ہیں اور اپنے بابا کا بھی تعارف کروا رہے ہیں۔ اور کس مقام پہ یہ سوال کیا؟ مسجد نبوی ہے، رسول خدا امیر المومنین کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک 3 برس کا بچہ آغوش میں آتا ہے امامت کی، پھر رسالت کی۔ سید الشہداء بتانا یہ چاہ رہے ہیں صحابہ کو، دیکھو میں کبھی ولایت کی آغوش میں ہوتا ہوں، کبھی رسالت کی آغوش۔ آنے کے فوراً بعد کہا بابا بتائیے آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ کہا بیٹا میں افضل ہوں۔ کہا بابا تو پھر میرے سوال کا دیکھیں بچپنا ہے نا، یعنی امام ہے، کبھی بھی عصمت سے نہیں گرنا چاہیے امام کو، بچپنے میں بھی عصمت سے کم بات نہیں کرنی چاہیے۔ فوراً کہا بابا اگر آپ افضل ہیں تو یہ بتائیے کیا آپ کے بابا افضل ہیں یا میرے بابا افضل ہیں؟ کہا بیٹا آپ کے بابا افضل ہیں۔ کہا بابا یہ بتائیے آپ کے نانا افضل ہیں یا میرے نانا افضل ہیں؟ کہا بیٹا آپ کے نانا افضل ہیں۔ کہا بابا یہ بتائیے میری والدہ افضل ہے یا آپ کی والدہ افضل ہے؟ کہا بیٹا آپ کی والدہ افضل ہے۔ کہا بابا یہ بتائیے آپ کے بھائی افضل ہے یا میرا بھائی افضل ہے؟ کہا بیٹا آپ کا بھائی افضل ہے۔ تو کہا پھر بابا کیسے افضل ہے؟ کہا بیٹا اب آپ سمجھائیے سب کو کہ میں کیسے افضل ہوں۔ کہا بابا حسب نسب کے حساب سے تو حسین کا شجرہ سب سے افضل ہے، لیکن فضائل کے لحاظ سے آپ افضل ہیں۔ یہ مقام ہے امامت کا، بچپنا کا۔ آپ نے غور فرمایا نا، یہ امامت کو کبھی بچپنے کے سانچے میں مت دیکھیں۔ جب آپ ایک امام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ امام ہے، امام وقت ہے۔
انسان اپنے جس طرح سے بھی جب زیارت کے لیے آئے گا نا، اور دوسرا امام کہتے ہیں شرط یہ ہے جب ہمارے زیارت کے لیے آؤ تو ہمیں مردہ سمجھ کے بتاؤ۔ نویں امام علیہ السلام کی دو چیزوں کو صرف پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان کے علم کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ ایک تو اصول اربعہ میں پیش کر چکا، اس کے علاوہ بہرحال حرز جواز سے متعلق بھی آپ کے کراچی میں بہت زیادہ اس وقت رائج ہے۔ یہ حفاظت کے لیے امام نے ایک حرز دیا، جسے آپ لوگ تعویذ کہتے ہیں اردو میں، کہ جو بھی اسے انگوٹھی میں یا دائیں بازو پہ باندھے گا انشاءاللہ وہ حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا۔ اسے حرز جواز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک امام معصوم نے کسی کو لکھ کے دیا تھا، میری لاکھوں قربان اس امام نے، کہ آنے والی نسلوں کے لیے حرز چھوڑ گئے ہیں کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ ایک جو چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ یہ ہماری سب سے بڑی زیارت ہے، بہت طولانی زیارت، اور سب سے زیادہ فضائل اسی زیارت میں ہے، سب سے زیادہ ائمہ کے فضائل۔ اور یہ نویں امام علیہ السلام نے زیارت پڑھی ہے، اس کی اپنے اجداد کی۔ نویں امام علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو ہمارے اجداد کے فضائل کیا ہے۔ اب میں دو چار جملے پیش کروں گا، وقت نہیں ہے کہ میں تشریح میں جاؤں، اس کے بعد پھر میں مسائل پہ آ جاؤں گا۔ اگر آپ سنیں گے امام علیہ السلام کون، توجہ ہے نا بجنے کی میرے ساتھ اپنا؟ تو امام علیہ اس زیارت جامعہ کبیرہ میں امام کے الفاظ ہیں، بکم ینزل الغیث۔ اپنے دادا علی مرتضیٰ سے مخاطب ہو کہتے ہیں اللہ آپ کے صدقے میں بارش برساتا ہے، آپ کے صدقے میں درختوں پہ پھل آتے ہیں۔ اور یہ خود رسول خدا کی ہے، حدیث بھی ہے۔ جب جناب جابر نے سوال کیا تھا کہ یا رسول خدا آپ کے کتنے وصی ہوں گے؟ کہا میرے 12 وصی ہوں گے۔ کہا ان کے نام کیا ہوں گے؟ تو پیغمبر نے ایک ایک کا نام بتایا۔ کہا پھر میرا جو 12واں وصی ہے نا بہت طولانی غیبت میں ہوگا۔ کہا اچھا؟ کہا کہ یا رسول خدا غیبت میں امام کا کوئی فائدہ ہے؟ کہا جابر جس طرح سے بادلوں کے پیچھے جب سورج چھپ جاتا ہے تب بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ دن ہے رات نہیں ہے، چاہے غیبت میں ہو میرا بیٹا مہدی یہ سب کو معلوم ہوگا کہ حق ہے باطل نہیں ہے۔ کہ اسی طرح سے اللہ جتنی بھی نعمتیں مومنوں کو عطا کرے گا وہ اسی 12ویں کے صدقے میں، دعائیں قبول ہوں گی تو 12ویں کے صدقے میں، جتنے فصلیں ہر چیز جو ہوگی۔ تو حضرات یہ نویں امام علیہ السلام کی زیارت جامعہ کبیرہ، کبھی موقع ملے نا تو اس زیارت کا مطالعہ کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا۔ بہت پرانی زیارت ہے لیکن مفاتی میں ہر جگہ موجود ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ فضائل کا سب سے بڑا مخزن یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے۔ حضرات ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ خود ائمہ علیہ السلام نے اظہار کیا ہے کہ کچھ ہستیوں کا وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ہر امام نے، جیسے جناب عباس کے لیے ہر امام نے کہا، جناب علی اکبر کے لیے ہر امام نے کہا، اور ایک اور ہستی ہیں جن کے لیے ہر امام نے عظمت کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے اور ہر امام نے ان پہ سلام بھیجا، وہ ہیں جناب زینب کبریٰ۔ ان کے لیے ہر امام نے سلام کہا، ہر امام نے ان کی عظمت کا اظہار کیا۔ نویں امام علیہ السلام سے بھی جملے ملتے ہیں ہر امام نے، یہاں تک کہ 12ویں امام علیہ السلام سے متعلق ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام کہتے ہیں مجھے 2 باتوں کا بڑا صدمہ ہے، 2 باتوں کا، ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا بڑا صدمہ اور دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا، بازار میں جانے کا بڑا صدمہ۔ بس میں جملے پیش کروں گا حضرات۔ آج میں دعا نہیں کرا پاؤں گا کیونکہ آج زیارت برآمد ہونی ہے جناب اون محمد کی، کل سے آج اب زیارات برآمد ہوں گی حضرات، یہ ساری زیارات ہیں، کل سے انشاءاللہ زیارات ہوں گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج چند جملے پیش کروں گا۔ کون ہیں جناب زینب کبریٰ جن کو ختمی مرتبت نے یہ جملہ کہا ہے؟ جب جناب سیدہ نے کہا نا کہ بابا جب بھی میری یہ بیٹی زینب گہوارے میں روتی ہے نا تو میرا بیٹا حسین قریب جاتا رونا بند کر دیتی ہے، اور جب وہ دور چلے جاتے ہیں تو دوبارہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام زار و قطار رونے لگے۔ کہا بیٹی آپ کی یہ بیٹی ام المصائب، ام المصائب، جناب زینب کبریٰ ام المصائب، بے انتہا مصائب۔ سنیں گے الفاظ کو، جناب زینب ام المصائب۔ میدان کربلا میں جب شب عاشور سید الشہداء بی بی کے ساتھ بیٹھے تھے نا، سمجھ گئے تھے کہ اب دلاسے دینے کا وقت نہیں رہا، بہت کھل کے بتا رہے تھے کہ کیا کیا مصائب آئیں گے۔ کہا بہن کل علی اکبر کی برچھی لگ جائے گی،
کل علی اصغر کے تیر لگے گا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، اور محمد مارے جائیں گے۔ بی بی بہت رو رہی تھی، سن رہی تھی سارے مصائب کو۔ تو اس وقت مولا نے کہا تھا کہ آپ سب کو سنبھالیے گا، یہاں تک کہا تھا کہ بہن میں اپنے بیٹے سجاد کو بھی آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں۔ میری لاکھوں قربان اس بی بی کی عظمتوں پہ جو امامت کی محافظ بن گئی۔ میں آپ لوگوں کو بہرحال آپ کی عظمتوں کو سلام ہوں، آپ بڑے اچھی طرح سے مصائب سنتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں۔ میں کل دیکھ رہا تھا بچے بھی رو رہے تھے۔ آج میں خود سے درخواست کر رہا ہوں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ سب کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں۔ آج جن دو بچوں کی شہادت پڑھنے والا ہوں نا میں، ان دونوں کا پرسہ صرف جناب سیدہ کو نہیں دینا، جناب زینب کو بھی دینا۔ اجرکم اللہ۔ بی بی کا بہت مسائل ہے، بہت مسائل ہے۔ امام حسین نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک عبادت خدا کے لیے، ایک اپنے اہل بیت کے لیے، ایک اصحاب کے لیے۔ جب اہل بیت کے پاس جا رہے تھے نا مختلف خیموں کے اندر، تو دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں مختلف اہل بیت کے افراد، کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک جگہ جناب عباس بار بار جناب علی اکبر سے کہہ رہے تھے، علی اکبر کل ہم دونوں اپنی شجاعت کا مناظرہ کریں گے۔ کہا علی اکبر پہلے میں جنگ کے لیے جاؤں گا، آدھی فوج کو میں ختم کر دوں گا، جو آدھی فوج بچے گی نا اس کو آدھے حصے میں 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھی فوج سے تم جنگ کرنا، آدھی سے سب اصحاب ختم جنگ کریں گے۔ کہا میں سب کو قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، پھر ہم دونوں جائیں گے اصحاب کی مدد کریں گے۔ امام حسین رونے لگے کہ عباس کو موقع تو نہیں دیا گا، موقع تو نہیں نا ملے گا جنگ کا۔ امام حسین چلتے رہے، مختلف خیموں میں اہل بیت کے جا رہے تھے، تو ایک خیمے کے باہر آئے نا، تو ایک بی بی بار بار رو کے کہہ رہی تھی، علی اصغر بیٹا ساری مائیں بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، بیٹا میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، بیٹا میں باہر سے بیاہ کے آئی ہوں، بیٹا میری آبرو رکھ لینا، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، بیٹا بابا کو تیر نہ لگنے دینا۔ امام حسین کی آنکھوں میں بڑے آنسو آئے۔ اتنے میں تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک بی بی بہت رو رو کے کہہ رہی تھی، پروردگارا تو نے مجھے اولاد نہیں دی، ساری بیویاں کسی نہ کسی کو شہادت کے لیے بھیجیں گی، اگر میرے ہاں اولاد ہوتی نا میں بھی اپنے بچے کو حسین پہ قربان کرتی۔ ابھی امام حسین آنا چاہ رہے تھے کہ اچانک جناب عباس آ گئے۔ کہا بی بی جناب ام کلثوم تھی، کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی دوں۔ مختلف بیویاں رو رہی ہیں۔ اتنے میں جناب سید الشہداء اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھے۔ اگر جملوں کو سنیں گے عزادارو، اگر برداشت نہ ہو سکے مجھے معاف کیجیے گا، بی بی دونوں بیٹوں کے بال سنوار رہی تھی۔ پھر ایک بیوی نے جملہ کہا، اے میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، میرے شیرو تم بہت بہادر ہو، جب جنگ کے لیے جاؤ گے نا میرا دل کہتا تم جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اے میرے بیٹو، اے میرے شیرو فرات پہ جانا لیکن پانی نہ پینا، میرے بچوں پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، علی اصغر بڑا پیاسا، سکینہ بڑی پیاسی، میرے شیرو پانی نہ پینا۔ جملہ کو سنیں گے، بدے میں بھی بڑے سخت مسائل پڑھوں گا، میں معذرت چاہوں گا آپ سے، دیکھتے جائیں گے سنتے جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ روز عاشور طلوع ہوا، سب کی سب شہادتیں شروع ہو گئیں۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جناب زینب نے کہا بھیا میرے بچوں کی باری کب آئے گی؟ دونوں بچے چھوٹے تھے، زرہ پوری نہیں آ رہی تھی، ایک بچے کو امام حسین نے گود میں لے کے سوار کرایا، ایک بچے کو جناب عباس نے سوار کرایا، دونوں بچے سوار ہوئے گھوڑوں پہ، حملہ کیا، دونوں کے دونوں قلب لشکر پہ ملے۔ ایک شہزادے نے دوسرے سے کہا کہ بھیا آؤ ہم دونوں مل کے ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں قلب لشکر پہ ملے نا، عمر سعد نے کہا ساری فوج کو کہو حملہ کر دے،
بڑے قریب سے وار ہونے لگے. ایک مرتبہ کسی بچے کے فرق پہ کسی نے تلوار ماری, دوسرے کے سر میں گرز لگا, دونوں بچے گھوڑوں سے گر گئے. دونوں بچوں نے آواز دی کہ ماموں جان ہماری مدد کو آئی, ماموں ہم گھوڑے سے گر گئے. میں تو دیکھیے گا, میں تو دیکھیے گا کہ ماموں جان ہم گھوڑے سے گر گئے, ہماری مدد کو آئیے. جیسے امام حسین آگے پہنچے نا تو ایک بچے میں بھی جان باقی تھی. امام نے فوراً اٹھا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. بچے نے ایک جملہ کہا کہ ماموں ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا, ہماری ماں سے ایک جملہ کہیے گا, کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا. کہیے گا اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا, اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا, اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. میں میرے دیکھیے گا, میں مسائل پڑھوں گا آرام سے سن کے میں بھی بڑا مسائل پڑھوں گا, سن کے روئیے گا, سنیے گریے سے. حضرت ساروں کی توجہ میرے ساتھ ہو. جب ایک مرتبہ سید الشہداء دونوں لاشیں اٹھا کے لائے نا خیموں میں, تو سب بیویاں آ گئیں لیکن جناب زینب نہیں آئیں. جناب سید الشہداء نے کہا فضہ میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لے. جناب زینب آئیں, دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے جملہ کہا, کہو میرے بیٹو او میرے شیرو مجھے بتاؤ میں حسین پہ کس کو قربان کروں. اے میرے شیرو میرا بھائی اکیلا رہ گیا. بہت روئی بی بی. بس بھائی جملے سنیے گا. 11 محرم کا دن نکلا, بی بی سارے لاشوں پہ گئی جناب زینب, لیکن بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری بیویوں کا دل ٹوٹ جائے. صبر کیا, اپنے آپ کو روک کے رکھا. اس کے بعد بی بی شام چلے گئے. جب شام میں تو دیکھیے گا, شام میں شہداء کے سر واپس ملے. جب رہائی ملی نا شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر, بیٹا کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا. دوسرا جو سر آیا نا بڑا خوبصورت سر تھا. جناب لیلا آگے بڑھی, کہا علی اکبر ماں کا تیرے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. اتنے میں ایک سر آیا, اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا, اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا. پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے. جناب ام کلثوم آگے بڑھی, کہا لا عباس کا سر مجھے دے دو. اتنے میں 2 ننھے سر اور آئے. اتنے میں نا 2 ننھے سر اور آئے. جیسے یہ دونوں سر آئے نا ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے سروں کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے. بیوی نے آنکھیں بند کر لی, سر کو جھکا لیا. جو سروں کو لے کے آیا نا تھا اس نے سوال کیا کہ ان 2 سروں کے وارثہ کون ہے؟ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا, کہا نہیں یہ 2 سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. کہا بی بی بیٹوں سے وداع کر لو. کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میں نے بھائی کا صدقہ دے دیا. سنیں گے میں نے ختم نہیں کیا. میں پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا, جملے سنیں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جملے سن لیں. بس بھی ایک مرتبہ بی بی شام سے چلی, بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا. کربلا پہنچی چہلوں پہ, بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئے. اب مدینے واپس چلے گئے. حضرت میرے دیکھیے گا, بی بی مدینے واپس چلے گئے. پہلے نانا کے روضے پہ گئے, بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئے, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. بھائی کے گھر میں گئے, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے. جناب زینب بھائی کے گھر سے اپنے گھر چلے. میرے تو دیکھیے گا, اب جناب زینب گھر چلی. جب گھر چلی نا آخر ماں کا دل تھا کب تک صبر کرتی. جیسے گھر پہنچی صحن میں 2 جانمازیں دیکھی, اٹھا کے سینے سے لگائے. کہا محمد میرے گھر میں دل نہ لگتا,
میں جینا نہیں چاہتی، میرے شہروں میرے پاس ہو۔ نہیں پڑھتا نہ نہیں پڑھتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ میں ختم کر دیا، میں نہیں پڑھتا۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، اب جو دعا مانگے نا قبول ہوگی۔ آئیں پہ میرے طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہوں گا، پروردگارا ماں تھی نا آپ میں، مسلح اٹھا کے سینے سے لگا دیا، اتنے میں جناب عبداللہ بن جعفر تیار گھر آ گیا۔ میرے طرف دیکھیے گا، میرے طرف ہاتھوں کو بلند کر، بس میں ختم کر دیا، رک جائے۔ جناب عبداللہ بن جعفر تیار گھر میں آئے۔ جب جناب عبداللہ بن جعفر تیار گھر میں آئے نا، تو جناب عبداللہ نے جب دیکھا نا بی بی کو، کہا بی بی آپ میرے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن جعفر تیار پہچان نہیں سکے، بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ آپ نے پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں۔ عبداللہ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، عبداللہ اور محمد مارے گئے۔ جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، اٹھے پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے سوال کیا، کہا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا زینب یہ تمہاری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، بے مکنوں میں چادر، شرابی کا دربار، کوفے کا بازار۔ پروردگارا ان کی عزاداری قبول فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل ہو، مولا شام کی حفاظت ہو، کسی کی دعا کو رد نہ کرنا، بعد میں حسین